السلام علیکم ناظرین 17 اکتوبر یوم سر سید کے موقع پر میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے فرزندان علی گڑھ اور علی گڑھ فریٹرنیٹی جہاں کہیں بھی ہے اور جتنے تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو علم سے محبت رکھتے ہیں، جنہوں نے علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سر سید اور سر سید کے ادارے کے تعلق سے بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1857 کی انتہائی حوصلہ شکن حالات میں جب پوری کی پوری ہندوستانی قوم پسماردہ تھی اور ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، سر سید نے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر امید کا ایک چراغ روشن کیا۔ سر سید نے ایک بند گلی سے راستہ نکال کر دکھایا۔ سر سید نے ہارنے والوں کو مقابلے کا ایک نئے میدان کے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور سر سید نے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر بھی یہ سکھایا کہ سلور لائننگ جو ہے اسی گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکلتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سر سید نے جس جانفشانی کے ساتھ، جس جواں مردی کے ساتھ 1857 کے حالات کا مقابلہ کیا، ان کا پورا گھر بار لوٹ لیا گیا، دلی کے اندر ان کے گھر کو لوٹ لیا گیا، ان کے ماموں اور ماموزاد بھائی کو قتل کر دیا گیا، ان کی والدہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچانے کے لیے استبل میں چھپیں اور انہوں نے وہ گھوڑے کا دانہ کھایا جس سے کھا کے وہ بیمار بھی ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد میرٹھ میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ سر سید کی کتنی عظیم قربانی تھی۔ ادھر بجنور میں صدر امین کی حیثیت سے 1857 کے غدر کے حالات میں سر سید نے جس طرح سے لوگوں کی جان بچائی، خاص طور سے جو غصہ انگریز حکمرانوں پر تھا، سر سید نے اس طرح کس قدر ٹیکٹکس کے ساتھ، کس قدر عقل مند اور ہوش کے ساتھ سر سید نے کام لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے دکھایا بھی اور انگریز حکمرانوں کو بتایا کہ تمہاری ہی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہ غدر کے حالات رونما ہوئے۔ اور اسباب بغاوت ہند سر سید نے لکھی، اس سے ایک سال پہلے تاریخ سرکشی بجنور لکھی، اور اسباب بغاوت ہند لکھ کر سر سید نے انگریزوں کو آئینہ دکھایا کہ یہ سب تمہاری ہی کرتوت ہے جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا۔ یہ تھی ان کی ہمت، اور یہ تھی چٹان جیسا حوصلہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے دیا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ مہاتما گاندھی نے سر سید کو پروفٹ آف ایجوکیشن کہا، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نے پنڈت نہرو نے انہیں آرکیٹیکٹ آف ماڈرن انڈیا کہا۔ سر سید یہی نہیں رکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب 30 سال کے ہوتے ہیں تو آثار السنادید لکھتے ہیں، اور آثار السنادید میں دلی اور اطراف کی تمام تاریخی عمارتوں کا بہترین کمپائلیشن کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ سر سید سے بڑھ کے کوئی آرکیالوجسٹ اور کوئی مورخ نہیں ہے۔ سر سید جب اسباب بغاوت ہند لکھتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا کوئی پولیٹیکل انالسٹ نہیں ہے۔ سر سید جب تعلیم کے حصول میں آگے بڑھتے ہیں اور مدرسۃ العلوم اور ایم کالج بناتے ہیں تو ان سے بڑھ کر کوئی ماہر تعلیم ہمیں نظر نہیں آتا۔ سر سید جب علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق نکالتے ہیں تو اپنی صحافتی، اپنے جرنلسٹک کوالٹیز کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سر سید جس میدان میں رکھتے ہیں، سر سید اگر مضامین لکھتے ہیں غفلت کے خلاف، کاہلی کے خلاف، بحث و تکرار کے اوپر لکھتے ہیں تو ان سے بہتر کوئی سوشل ریفارمر نظر نہیں آتا۔ سر سید اگر قلم اٹھاتے ہیں اردو کے اوپر تو جدید اردو نثر کے بانی کہلاتے ہیں۔ سر سید جس میدان میں قدم رکھتے ہیں اس میدان کو جگمگا دیتے ہیں۔ سر سید کی انہی خصوصیات اور سر سید کی انہی گوناگون صفات نے آگے بڑھ کر بہت سے راستے ہموار کیے۔ 1875 میں سر سید نے مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی، اور 2 سال کے عرصے کے اندر 1877 میں ایم کالج کی ابتدا ہوئی۔ اب آپ ذرا دیکھیں، ایم کالج کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ ڈائس کے اوپر بنارس نریش شمبھو نارائن ہیں، لارڈ لٹن ہیں اور سر سید ہیں۔ اور سر سید کے ادارے میں شروع سے ہی یہ دروازے سب کے لیے کھلے رہے، ارریسپیکٹو آف کاسٹ، کریڈ، ریجن، ریلیجن، لینگویج، ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے سر سید نے دروازے کھلے رکھے۔ اور یہی نہیں بلکہ سر سید کے اس ادارے ایم کالج کے جو پہلے گریجویٹ تھے وہ کوئی مسلمان نہیں تھے، ایشوری پرساد تھے۔ پہلے پوسٹ گریجویٹ امبا پرساد تھے۔ سر سید کے اس ایم کالج کے پہلے پرنسپل ایک عیسائی سڈن تھے۔ سر سید کا جو یہ نقطہ نظر تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا، دیکھیے چمیلی اور بیلے سے تو بس گلدان مہکے گا، جو ہم سب مل کے بیٹھیں گے تو ہندوستان مہکے گا، یہ تھا سر سید۔ لیکن سر سید صرف زبان سے نہیں کہتے تھے، انہوں نے عمل سے کر کے دکھایا۔ سر سید کے پوتے روس مسعود جب ان کی رسم بسم اللہ ہوتی ہے تو سر سید انہیں راجہ جے کشن داس کی گود میں رکھتے ہیں، جبکہ اس زمانے کے دستور کے اعتبار سے کسی مولوی، کسی عالم سے یہ رسم بسم اللہ ہوتی ہے۔ لیکن پوری دنیا کو سر سید یہ پیغام دیتے ہیں کہ نہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہم سب ایک ہی خدا کی اولاد ہیں۔ اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہندو اور مسلمان اس ملک کے خوبصورت دلہن کی 2 آنکھیں ہیں۔ اس خوبصورت دلہن کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے ہر حصے کی اور ہر خطے کی ترقی ہو۔ اصل لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ حال میں رہتا ہے لیکن آگے کا مستقبل کا سوچتا ہے۔
ہم سمجھتے ہیں سر سید تقریباً 100 سال آگے کا سوچ رہے تھے. تبھی تو سر سید نے کہا کہ اس تمام ہندوستانی قوم بالخصوص مسلمانوں کی جو زبوں حالی ہے، اس پوری کی پوری بیماری کی تشخیص انہوں نے کی جہالت اور اگنورنس، اور اس کا نسخہ انہوں نے تجویز کیا علم، تعلیم. سر سید سمجھتے تھے کہ آنے والا دور جو ہے وہ تلوار سے نہیں لڑا جائے گا، وہ قلم کی لڑائی ہوگی، وہ علم کے محاذ کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوگا. تو سر سید نے آپ دیکھیے پوری زندگی 1886 میں سر سید نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس قائم کر کے پوری ہندوستان میں اداروں کا، تعلیمی اداروں کا ایک نیٹ ورکنگ قائم کیا، تعلیمی اداروں میں آپس میں تال میل کی سبیل پیدا کی. اسی طرح 1863 اور 64 میں سر سید سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے جتنے بھی علوم تھے دوسرے زمانے میں ان کو ہندوستانی زمانے میں منتقل کرانے کا بیڑا اٹھاتے ہیں. سر سید انگلستان کا سفر کرتے ہیں، وہاں کے تعلیمی نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ولیم میور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو سر سید تڑپ جاتے ہیں، اور اس کا مدلل جواب لکھنے کے لیے سر سید اپنے گھر کو بیچ دیتے ہیں، اپنا اثاثہ بیچ دیتے ہیں اور انگلستان کا سفر اختیار کرتے ہیں، اور پھر خطبات احمدیہ کی شکل میں دنداں شکن جواب دیتے ہیں ولیم میور کو. سر سید سے بہتر عاشق رسول بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. اب ذرا یہ دیکھیے سر سید نے اس ادارے کی بنیاد پہلے ہی دن سے فری انکوائری، لارج ہارٹڈ ٹالرنس اور پیور مورالٹی کے اوپر رکھی تھی. سر سید کے ادارے نے اس ملک کو کیا دیا، ذرا اس پہ بھی غور کیجیے. پالیٹکس میں سرحدی گاندھی اور ڈاکٹر ذاکر حسین دونوں بھارت رتن علی گڑھ کے طالب علم، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جن کے بغیر جنگ آزادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، رفیع احمد قدوائی، شفیق الرحمان قدوائی، سیف الدین کچلو، چودھری خلیق الزماں، عبدالرب نشتر، قاضی عدیل عباسی، حافظ محمد ابراہیم، اور یہ کشمیر کے 6 وزیر اعلیٰ مستقل، شیخ عبداللہ، جی ایم صادق، میر قاسم، غلام محمد شاہ، مفتی محمد سعید، فاروق عبداللہ، سب علی گڑھ کالج کے پروڈکٹ، سب علی گڑھ سے تعلیم حاصل کر کے نکلے. کے ایم اشرف، راجہ مہندر پرتاپ، کتنا بڑا نام ہے راجہ مہندر پرتاپ کا، علی گڑھ کے طالب علم. شفیق قریشی، محسن قدوائی، عبد المجید خواجہ، ہندوستان کی پہلی خاتون مسلم وزیر اعلیٰ انورہ تیمور آسام کی، علی گڑھ کی طالبہ. بہار کے چیف منسٹر عبد الغفور علی گڑھ کے طالب علم. دلی کے چیف منسٹر صاحب سنگھ ورما علی گڑھ کے طالب علم. یو پی کے گورنر میر اکبر علی عثمان عارف علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علم. اے آر قدوئی، بابو پرمنند، حافظ محمد ابراہیم، سید نور الحسن، شفیق قریشی اور عارف محمد خان، یہ جتنے گورنرز رہے ہیں سب علی گڑھ کے طالب علم. یہ تو پالیٹکس میں ہے. ادب کے میدان میں اگر دیکھیے تو حالی، شبلی، محمد علی جوہر، جوش، فانی، مجاز، مولوی عبدالحق بابا اردو، حسرت موہانی. انقلاب زندہ باد کا نعرہ حسرت موہانی نے دیا، پوری زندگی جیل میں کاٹی اور پوری جواں مردی کے ساتھ ہمت مردہ اور مدد خدا کی طرح کام کرتے رہے. سودیشی تحریک کے بانیوں میں حسرت موہانی کا نام آتا ہے. شکیل بدایون، ساحر لدھیانوی، جانثار اختر، جذبی، خواجہ احمد عباس، راہی معصوم رضا، جاوید اختر، عالم سرور، رشید احمد صدیقی، خورشید الاسلام، عبد الماجد دریابادی، سعادت حسن منٹو، علی سردار جعفری، بشیر بدر، مولوی نذیر احمد، پہلے ناول نگار، قاضی عبدالستار، قاضی عبدالغفار، غلام ربانی، تاباں، شہریار، اسلوب احمد انصاری، پطرس بخاری، اختر انصاری، وحید اختر، ابوالکلام قاسمی. افسانوی دنیا میں آئیے تو سید محمد اشرف، تاریخ چتاری، ابن کمل، پیغام آفاقی اور غضنفر تک سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا مے خانہ بنا ہے. پھر یہی نہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف نظر ڈالیے، 470 ایکڑ زمین میں پھیلی ہوئی یہ دانشگاہ، جو 125 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، 375 سے زیادہ کورسز آفر کی جا رہے ہیں، 33,000 اسٹوڈنٹ جو ہندوستان کی تقریباً سبھی ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں، تقریباً 1,000 بیرونی ممالک کے طلبہ، 5,000 سے زیادہ آن لائن فل ٹیکسٹ جنرل لائبریری میں اویلیبل ہیں. مولانا آزاد لائبریری جو یہاں کی عظیم لائبریری ہے، 11 لاکھ سے زائد کتابوں کا ایک زبردست کلیکشن ہے. یہ تنہا وہ ادارہ ہے جو پری نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ تک کی تعلیم ایک ہی چھت کے نیچے دے رہا ہے. یہ تنہا وہ ادارہ ہے جس کی پہلی چانسلر بیگم سلطان جہاں تھی 1920 میں، جب کوئی ویمن امپاورمنٹ کا خواب بھی نہیں دیکھتا تھا. آج تک اس یونیورسٹی کے اندر ہزاروں سائنٹسٹ، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، اکیڈمیشنز، وائس چانسلرز، ایجوکیشنسٹ، ڈپلومیٹس، پولیٹیکل انالسٹ، رائٹرز، پوئٹس، تھنکرز، فلاسفرز، ہسٹورینز، ججز آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ سے لے کر ہندوستان کے نائب صدر حامد انصاری کی شکل میں اور صدر جمہوریہ ذاکر حسین کی شکل میں اس ہندوستان کو دیے. اب تک 2 بھارت رتن، 8 سے زیادہ پدم وبھوشن اور 50 سے زیادہ پدم شری اور تقریباً 28 پدم بھوشن علی گڑھ کے ادارے نے پیدا کیے ہیں. خواتین و حضرات، گاندھی جی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طلبہ یونین نے اپنا پہلا لائف ممبر بنایا، اور گاندھی جی جب یہاں آئے تو گاندھی جی کی ہر تحریک کے اوپر علی گڑھ کے طلبہ نے سب سے آگے بڑھ کر لبیک کہا.
نان کوپریشن موومنٹ ہو، سودیشی موومنٹ ہو، یا کوئی بھی گاندھی جی کی تحریک ہو، آزادی کی لڑائی ہو، علی گڑھ کے جیالوں نے سب سے آگے رہ کر قیادت کی۔ آپ کو یہ جان کے بھی حیرت ہوگی کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان کے 2 صدر فضل الہی چودھری اور جنرل ایوب علی گڑھ کے طالب علم، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم صاحبزادہ لیاقت علی خان علی گڑھ کے طالب علم، مالدیپ کے صدر امین حلیم دیدی اور مامون عبد القیوم علی گڑھ کے طالب علم، اور بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر منصور علی علی گڑھ کے طالب علم۔ اگر آپ فلم، آرٹ اور ٹی وی اور تھیٹر کی دنیا میں چلیں تو حبیب تنویر ڈرامے کے اندر، رائٹرز اور پوئٹس میں خواجہ احمد عباس، راہی معصوم رضا، ساحل لدھیانوی، شکیل بدایونی، شہریار، جانثار اختر اور جاوید اختر، ایکٹنگ میں نصیر الدین شاہ، رحمان، دلیپ طاہل، طلعت محمود، سعید جعفری اور مظفر علی جنہوں نے امراؤ جان کو ڈائریکٹ کیا۔ اسی طرح صلاح الدین پرویز، خان محمد اشتیاق، ایکٹریس میں بیگم پارہ، کنن دیوی، نینا، نگار سلطانہ اور تبسم۔ ایک طویل داستان ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اگر آپ آئیے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ علی گڑھ نے ہر جگہ جھنڈے گاڑے ہیں۔ خوشبو مرزا کو سب جانتے ہیں، گولڈ میڈلسٹ علی گڑھ کی رہی ہیں اور لیڈر رہی ہیں چندریان 1 چیک آؤٹ ٹیم کی، علی گڑھ ہی کی طالبہ رہی ہیں۔ اسی طرح سونالی جین بی ٹیک الیکٹرانکس ٹاپر رہی ہیں، اسرو میں اس وقت اسپیس اپلیکیشن سینٹر احمد آباد کے اندر ہیں۔ پریانشو ہمارے ہی طالب علم ہیں، چندریان 2 کے اندر بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے، بی ٹیک کیا ہے علی گڑھ سے، ایم ٹیک کیا الیکٹرانکس کے اندر۔ بشرا عتیق کو شانتی سوروپ بھٹناگر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر فرح عثمانی یو این او کے اندر اپنی ذہانت کے پرچم گاڑ رہی ہیں۔ سائنس کے میدان کے اندر ابرار مصطفیٰ خان پلانٹ میٹالوجی کے اندر، اشوک ناتھ مترا، اینڈری ویل، محمد اسحاق، پی وینکٹیش ورلو، جی ایس گل، کرشن کانت آسندی اور ولی محمد نے فزکس میں، سید ظہور قاسم نے ہندوستان کا پرچم انٹارکٹیکا میں لہرایا، انٹارکٹیکا کے مشن کے صدر تھے، پدم بھوشن سے نوازے گئے۔ مہدی حسن نے اناٹمی میں، حکیم ذل الرحمان نے یونانی میڈیسن میں، گنیش پرساد، رضی الدین صدیقی، سوروپ چند موہن لال شاہ نے میتھمیٹکس کے اندر، ستیہ نارائن سنگھ، محمد شریف، ظہور قاسم، شمیم جے راجپوری نے زوالوجی میں، فخر الدین احمد، نسیم صدیقی، سید محمود نقوی اور پریم ناتھ گنجو نے جیولوجی کے اندر، اختر الواسع نے اسلامیات میں، سلیم الزماں صدیقی اور آر ڈی دیسائی نے کیمسٹری میں، سید مظفر علی اور محمد شفیع نے جیوگرافی میں، عبید صدیقی نے مالیکولر بائیولوجی میں، ڈی ڈی کوسامبی نے ہسٹیریوگرافی میں، پی این سکسینہ اور کے سی سنگل نے فارمیکالوجی نے، مشیر الحسن نے ہسٹری میں، عرفان حبیب نے ہسٹری میں، اور اشوک سیٹھ کارڈیولوجی کے اندر، علی گڑھ ہی کے میڈیکل کالج کے طالب علم، دنیا بھر میں کارڈیولوجی کے اندر ان کا سکہ چلتا ہے۔ خواتین بھی علی گڑھ کے پیچھے نہیں رہیں، ممتاز جہاں بیگم، وحید جہاں بیگم، رشید جہاں، قرۃ حیدر جنہیں پدم بھوشن سے نوازا گیا، اسمت چغتائی جنہیں پدم شری دیا گیا، ساجدہ زیدی، زاہدہ زیدی بیگم، عابدہ احمد۔ فارسی ادب میں اگر آپ دیکھیں تو پروفیسر ہادی حسن، کبیر احمد جائسی، آذرمی دخصفی، نذیر احمد، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ اگر آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جانب جانے تو سینکڑوں درجنوں ججز علی گڑھ نے پیدا کی، جن میں خاص طور سے جسٹس بہار الاسلام، جسٹس مرتضیٰ فضل علی، جسٹس صغیر احمد، جسٹس آر پی سیٹھی، جناب طاہر محمود اور فیضان مصطفیٰ قانون کے میدان میں، انہیں کون نہیں جانتا۔ علی گڑھ ایک ایسا دریا ہے جس نے کوئی محاذ ایسا نہیں چھوڑا۔ ڈپلومیٹس میں اگر آپ آنا چاہیں تو آپ دیکھیے خلیق احمد نظامی، عشرت عزیز، کے ایم پانیکر، حامد انصاری، خواجہ مبارک شاہ اور نور الحسن، یہ ہندوستان کے سفیر رہے ہیں۔ علی گڑھ کے مایہ ناز وائس چانسلر میں سید بشیر حسین زیدی پدم وبھوشن، نواب علی یاور جنگ پدم وبھوشن، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد، پروفیسر اے ایم خسرو، سید حامد، ڈاکٹر محمود الرحمان کو پدم شری، اور لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ نے ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کی، ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے وہ ہندوستانی فوج سے ریٹائر ہوئے۔ گیمز میں کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کے بھیشم پتامہ لالا امرناتھ علی گڑھ کے طالب علم، سی ایس نائیڈو، مشتاق علی، وزیر علی، جہانگیر خان، صلاح الدین اور علی حسن، یہ سب ٹیسٹ پلیئر۔ ہاکی کے میدان میں ہاکی کی جادوگر دھیان چند علی گڑھ کے طالب علم، اور ہاکی کے میدان میں تو علی گڑھ نے 11 اولمپئنز پیدا کیے، عبد القیوم، اختر حسین، علی سعید، انوار احمد، اسد علی قدوئی، اسلم شیر خان، دورائے سوامی، گووندا، انعام الرحمان، جوگندر سنگھ، مسعود منہاس اور ظفر اقبال جو ہندوستانی ٹیم کے کپتان بھی رہے اور کوچ بھی رہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ ایشین یاچنگ چیمپئن شپ دیکھیں تو سید افسر حسین چیمپئن رہے۔ انوراج سنگھ نے کامن ویلتھ گولڈ میڈل کے اندر، شوٹنگ کے اندر گولڈ میڈل حاصل کیا، علی گڑھ کی طالبہ۔ غوث محمد نے ٹینس کے اندر جھنڈے گاڑے۔ ایسا کون سی فیلڈ ہے، ایسا کون سا ہیومن ایکٹیویٹی کا میدان ہے جس میں علی گڑھ کے لوگوں نے اپنے پرچم نہ گاڑے ہوں۔ ایک بار پھر بانی دستگاہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا ادارہ بنایا جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے سیکولرزم کے اوپر رکھی، جس کے دروازے پورے ہر قوم و ملت کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ سر سید کے دل میں قوم و ملت کا وہ جنون تھا، سر سید کے دل میں وہ تڑپ تھی کہ 40 سال کی عمر کے اندر سر سید بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ لیکن آج میں علی گڑھ برادری جو جہاں جہاں ہے ان سے کہنا چاہوں گا، آپ سر سید کو اگر خراج عقیدت دینا چاہتے ہیں تو آپ خدا را تعلیمی ادارے قائم کریے،
علم کے چراغ سے چراغ روشن کیجیے، کم سے کم ہر علی گڑھین ایک تعلیمی ادارہ قائم کرے۔ اور سوچئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سر سید جس جوانی کے اندر بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے تھے قوم کے غم میں آپ کو ایک شعر کے ذریعے سے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ایک کمزور دیے نے تو اجالا بخشا، ایک کمزور دیے نے تو اجالا بخشا، دیکھنا یہ ہے اجالوں نے کسے کیا بخشا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سر سید کو کیسے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ صرف ڈنر سے نہیں، صرف سر سید ڈے سے نہیں، بلکہ سر سید کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھا کر، سر سید کے چراغ سے چراغ جلا کر ہمیشہ علم کے پودوں کو سینچتے رہنا۔ ہزاروں میل تلک ان کے سائے جاتے ہیں۔ سر سید کو بانی درسگاہ کو سب سے اچھا خراج عقیدت یہ ہوگا، ہم علم کی شمع سے شمع روشن کرتے جائیں۔ بہت شکریہ۔